اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں کے آنسوؤں کی قیمت۔ ماں کو چاہیے کہ اپنا مرتبہ پہچانے، یاد رکھیں ماں کے آنسو دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور چیز ہوتی ہے۔ جو کام تلوار سے نہیں کیا جا سکتا وہ کام ماں اپنے پیار سے کروا لیا کرتی ہے۔ چنانچہ جب ماں کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں تو پھر اولاد اپنی زندگی کے بڑے بڑے فیصلے کر دیا کرتی ہے۔ اس لیے ماں کو چاہیے کہ اپنی محبتیں اپنی شفقتیں اس پر خرچ کرے کہ اولاد دیندار بن جائے اور دین اسلام کو اپنے جسم پر سجائے اور اللہ تعالیٰ کے بندے بن کر زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اور اگر ماں ہی بگڑی ہوئی ہو تو پھر اولاد کیا سنورے گی؟ اس کی سب سے بڑی دلیل تو قرآن مجید میں ہی موجود ہے۔ ماں کی سوچ کا اثر اولاد پر۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو بیوی تھی اگرچہ کردار کی ٹھیک تھی، اچھی تھی، مگر سوچ میں حضرت نوح علیہ السلام سے اس کو اختلاف تھا۔ وہ بھی کہتی تھی یہاں ریت ہے، کیسے سیلاب آئے گا؟ نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں وحی الہی کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ سیلاب آئے گا اور میں کشتی بنا رہا ہوں۔ مگر کافر لوگ جیسے ہنستے تھے، وہ باتیں کرتے تھے تو ان کی بیوی بھی ان کی اس بات پر ہنستی تھی، باتیں کرتی تھی۔ چنانچہ ان کی بیوی کی اس بات کا ان کے بیٹے پر اثر پڑا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب سیلاب آیا تو بیٹا کھڑا ہے اور وقت کے پیغمبر علیہ السلام اسے کہتے ہیں یا بنیہ ارکب معنا، اے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، مگر وہ بیٹا کہتا ہے کہ نہیں، میں پہاڑ کی چوٹی پر چلا جاؤں گا۔ ابھی بیٹے نے یہ بات کی، ایک لہر اٹھی اور بیٹا باپ کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا۔ سوچئے، وقت کے نبی علیہ السلام کی تمنا ہے کہ بیٹا میرے پاس آ جائے، لیکن بیٹا نہیں آتا، اس لیے کہ بیٹا اپنی ماں کی زیر اثر تھا۔ تو اگر ماں ذہنی مطابق نہ رکھتی ہو تو اولاد کبھی بھی نیک نہیں بن سکتی۔ اس لیے شریعت نے کہا کہ تم اپنے گھروں میں نیک بیویاں لاؤ۔ اور نوجوان آج یہی غلطی کرتے ہیں کہ شادی کے وقت تو حور پری ڈھونڈتے پھرتے ہیں، ماڈل ڈھونڈتے پھرتے ہیں، اس کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ڈھونڈتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ گھر میں آ جاتی ہے، نہ ماں باپ کے ساتھ اچھے تعلق رکھنے دیتی ہے اور خود اس کو بھی تنگی کا ناچ نچا دیتی ہے۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ بچے ماں باپ کی نسبت بھی ماں کا اثر زیادہ قبول کرتے ہیں۔ چنانچہ اس کی دلیل حدیث پاک میں ملتی ہے۔ ایک صحابیہ تھی سلیم رضی اللہ، ان کی شادی ہوئی تھی، ان کے خاوند کا نام تھا مالک۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دیا جس کا نام انہوں نے انس رکھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ یہ مالک ان کے خاوند تجارتی سفر پر گئے ہوئے تھے۔ سلیم رضی اللہ نبی علیہ السلام کے در میں آئے تو انہوں نے ایمان کی اہمیت کو سمجھا اور کلمہ پڑھ کر ایمان قبول کر لیا۔ جب خاوند واپس آیا تو میاں بیوی ایک چارپائی پر بیٹھے ہیں، آپس میں باتیں کر رہے تھے تو باتوں باتوں میں بیوی نے تذکرہ کیا کہ میں نے تو کلمہ پڑھ لیا اور میں مسلمان بن گئی۔ یہ سنتے ہی خاوند ناراض ہونے لگا، تجھے کیا ضرورت تھی ایسی جلد بازی کی؟ تو نے میرے بغیر یہ فیصلہ کیسے کر لیا؟ انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ مجھے ڈر ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ کافر کی حالت میں میری موت آ جائے، لہٰذا میں نے کلمہ پڑھنے میں جلدی کی۔ خاوند نے ناراض ہو کر کہا کہ ٹھیک ہے، تم نے پڑھ لیا، بہرحال میں نے ابھی کلمہ پڑھنے کا ارادہ نہیں کیا، میں نہیں پڑھوں گا۔ ابھی میاں بیوی میں یہ تکرار ہو ہی رہی تھی کہ چھوٹا ننھا انس وہ اپنے ماں باپ کے قریب آیا۔ بیٹے کو دیکھ کر باپ نے اس سے کہا کہ بیٹے تمہاری ماں نے تو کلمہ پڑھ لیا، لیکن نہ میں پڑھوں گا نہ تم پڑھنا۔ جب خاوند نے یہ کہا تو سلیم رضی اللہ نے بیٹے کو متوجہ کیا اور کہنے لگی میرے بیٹے میں نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے، اور میرے بیٹے تو بھی کلمہ پڑھ لے۔ ماں نے اتنی محبت پیار شفقت سے باپ کی کہی کہ حدیث پاک میں آتا ہے ماں بچے کو بد دعا نہ دے۔ بعض دفعہ ماں بچے کی تنگ ہو کر بچے کو بد دعا دے دیتی ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ ماں کو نہیں پتہ کہ اس کے منہ سے جو بھی بد دعا کلمات نکلتے ہیں، حدیث میں آتا ہے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور فرشتے اس دعا کو اللہ تعالیٰ کے حضور قبولیت کے لیے پیش کر دیتے ہیں۔ اب یہ بہانہ بناتی ہیں کہ جی ہم دل سے تو بد دعا نہیں دیتے، اللہ کی بندی
دل سے جب بددعا نہیں دینی تو زبان سے کیوں دیتی ہے؟ اس لیے صبر و تحمل سے کام لیتے ہوئے جتنے بھی تنگ ہوں، جتنی بھی پریشانیاں ہوں، بچہ بدتمیزی کر رہا ہے، بچہ بیوقوفی کر رہا ہے، نادانی کر رہا ہے، جہالت کر رہا ہے، بچہ آپ کی قدر نہیں پہچان رہا، آپ کو تنگ کر رہا ہے، پر ہے تو آپ ہی کا بیٹا، آپ ہی کا خون ہے، آپ ہی کے جسم سے وہ پلا ہے۔ اس بچے کو اگر آپ بددعا دیں گی تو پھر اس بچے کا انجام اچھا کیسے ہوگا؟ اس لیے کبھی بھی بچوں کو بددعا نہیں دینی چاہیے، بلکہ تنگ ہو کر بھی دعا ہی دینی چاہیے۔ اللہ اس کو نیک بنا دے، اچھا کر دے، اس کو سمجھ عطا کر دے۔ تو ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کی اچھی تربیت کر کے اپنے بچوں کو نبی علیہ السلام کا غلام بنا دے۔ کل قیامت کے دن محبوب کی شفاعت ملے گی اور اس عورت کو ملکہ بنا کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔